کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے۔ بہت رزق دیا، بہت رزق دیا۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا۔ انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا یا بندہ ہے 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔
सूरत इखलास की बरकत से। और क्या मिला किसको सूरत इखलास का, कोई बताएं। सूरत इखलास में बताएं और क्या मिला। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो फिर मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, आप भी मांगें कि हमारे मांगने, हमारे लेने, हमारे गिड़गिड़ाने और हमारे भिखारी बनने की कमी है। अगर मिला है तो बताएं, नहीं मिला तो ना बताएं। क्या मिला जी, ऊंचा बोले। सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, जुमेरात की हाजिरियां दी, फिर अपने मकाम पे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ के मालदार अंबिया को हदिया की और मालदार सहाबा और औलिया अहले बैत को हदिया की। अल्लाह ने कहते हैं बेबहा दिया, बेबहा। मालदार अंबिया कौन थे? हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अहलुल बैत में कितनी हस्तियां थीं? मालदार। सहाबा में कितनी हस्तियां? मालदार। औलिया सालिहीन में कितनी हस्तियां? मालदार। और कहा कि ये पढ़ के उन मालदार हस्तियों को 2 तस्बीह सूरत इखलास की हदिया की। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की है। 15 मिनट। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले तो रोजाना कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट है? हाँ जी, 1440। ये हमारे कितने मिनट होते हैं? अगर 24 घंटों में उन मिनट में 1440। मैंने एक तस्वीर पढ़ी हुई है इसलिए मुझे याद है। एक अमल था, मैंने किया था 1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर यह करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में। क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले, मुश्किल है। 15 मिनट लगा। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ी ज्यादती क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या है? और सूरत इखलास का कौन बताएगा? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीहां सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से। मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवायद, बरक़ात, कमालात। अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ? अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। बस असल तो खात्मा है जी।
کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی بس، اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورت اخلاص کا، تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا۔ کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں۔ اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج 3ری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، جمعرات کی حاضری میں ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے، اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے۔
اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹھ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو کی نیت کر لیں. کتنی بار؟ 45. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو. مولا مجھے اس چیز میں تو نفع دے دے تو اس پہ قادر ہے. اس کا معنی مفہوم یہ بنا، اے اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے کہ تو مجھے اس میں نفع دے دے. صرف 45 بار وضو ہے یا نہیں ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی تجارت، شاپنگ، خریداری، کام، مقصد، دفتر میں جانا ہے یا کوئی کہیں بھی کوئی ہے، کوئی کام، کوئی مقصد، کوئی گھر والوں کا کام یہ ہے کہ میرے کپڑے جلدی سمٹ جائیں، استری جلدی ہو جائے. 45 بار جو بندہ یا قادر ہو یا نافع ہو پڑے گا. کتنی دفعہ؟ 45 بار. اس کی زندگی کے ہر مسئلے ایسے سمٹ جائیں گے. اور پھر کھلا پڑھے گا لا خلابہ. پڑھیں میرے ساتھ. یہ ابن سنی کی روایت ہے، حدیث کی سچی روایت ہے، حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. لا خلابہ کھلا پڑتا رہے، وضو بے وضو ہر حالت میں. اور 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے کھلا. عجب چیز ہے. ایسے راہیں کھلتی ہیں، راستے کھلتے ہیں، مسائل مشکلات حل ہوتے ہیں اور ناممکن چیز ملتی ہے. رزق میں وسعت ہوتی ہے، تھوڑے پیسوں میں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، زیادہ کھپنا نہیں پڑتا، زیادہ الجھنا نہیں پڑتا اور زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع اور کھلا پڑھیں لا خلابہ. بس. خاص طور پہ جو آپ کسی خدمت کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کسی مشن کو، کسی کام کو، کسی مہم کو، کسی خریداری کو یا کوئی چیز بیچنے کو، خریدنے کو، کوئی بھی زندگی کام ہے یہ پڑھ لیں. اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ راحتیں، رحمتیں، عزتیں، برکتیں اور خیریں دیکھیں اور اپنے نظام کو بہتر ہوتا دیکھیں.